السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ارسلان لطیف ہوں۔ ناظرین، آپ نے تاریخ کے بہت سے بادشاہوں کے بارے میں سنا ہوگا، بہت سے بادشاہوں کی ہسٹری پڑھی ہوگی جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کارنامے سر انجام دیتے ہوئے بہت سی بڑی سلطنت قائم کی۔ آج ہم بات جو کر رہے ہیں وہ ایک ایسے درویش کے بارے میں بات کریں جن کے پاس جنگی مہارت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنے علم اور اپنی ذہانت کی وجہ سے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ آج بھی ان کا نام لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ ناظرین، ہم ترکی کے ایک درویش یونس ایمرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ 1238 میں یونس ایمرے ترکی کے گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ دور ہے جب تاتاریوں نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی تھی، اور جو سلجوق سلطنت کے بالکل اپوزٹ ایک فوج تھی، اور اس سلطنت کو تباہ و برباد کرنے میں پورا ہاتھ تاتاریوں کا اور سلیبیوں کا تھا۔ ان دنوں 1238 میں ایک غریب سے گھرانے میں ایک عظیم شاعر کی پیدائش ہوتی ہے۔ یونس ایمرے کو شروع سے ہی اپنے گھر کے حالات کافی ڈس اپوائنٹ کرتے تھے۔ وہ ہر وقت اسی سٹرگل میں لگے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے وہ پڑھ لکھ کر اپنی ذہانت سے کوئی نہ کوئی سرکاری عہدہ حاصل کر لیں اور اپنے گھر کی جو غربت ہے اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں ارطغرل غازی اس سٹرگل میں لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح تاتاریوں اور سلیبیوں سے پیچھا چھڑایا جا سکے اور مسلم امہ کی تعداد میں اضافہ اور ایریا میں اضافہ کیا جا سکے۔ یہ وہ دور تھا جب مولانا رومی اپنے عروج پر تھے، اور کونیا کے شہر کونیا، جو کہ اس وقت ایک بہت ہی ایکسٹریم لیول کا جو شہر سمجھا جاتا تھا، وہاں پر روحانی ذکر کی محفلیں سجائی جاتی تھیں، اور ان محفلوں میں جس طرح کا ذکر ہوتا تھا اس سے دیواریں گونجتی تھیں۔ لیکن یونس ایمرے کو اس چیز میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی پڑھائی کرتے اور دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگے رہتے تاکہ کوئی نہ کوئی ان کو سرکاری عہدہ مل جائے۔ بالآخر جو وہ سٹرگل کر رہے تھے انہیں ایک قاضی کا عہدہ ملا۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے ان کو نالی جان میں ایک قاضی کی پوسٹ پر اپوائنٹ کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اپنے عدل اور اپنے انصاف کی وجہ سے یونس ایمرے نے بہت نام کمایا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ نالی جان کے ایک درویش تابتک ایمرے سے ملتے ہیں۔ تابتک ایمرے ہمیشہ یہ بات کہتا تھا کہ میں ایک ان پڑھ اور بوڑھا آدمی ہوں، میں کسی کو کیا ہدایت دوں گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یونس ایمرے تابتک ایمرے کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں تابتک ایمرے پر ایک کیس چل رہا ہوتا ہے جس کی بنا پر ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ تابتک ایمرے کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے یونس ایمرے خود ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا مرید ہونے کے لیے آپ جو میں کہوں گا آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ جو قاضی کا عہدہ ان کو ملا تھا انہوں نے چھوڑ دیا وہ۔ تابتک ایمرے نے سب سے پہلے کیا کیا، ان سے لکڑیاں کٹواتے تھے جنگل کی، اور بازاروں میں سے پتھر چنواتے تھے۔ جب بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک قاضی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے تابتک ایمرے سے پوچھا کہ آپ نے ایک قاضی کو اس کام پر کیوں لگایا ہے۔ تابتک ایمرے نے یہ بات کہی کہ کسی بھی انسان کو دینی تعلیم اور معرفت کی باتیں بتانے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے غرور اور تکبر کو ختم کرنا پڑتا ہے اپنے آپ میں سے۔ یہ جس پوسٹ پر رہا ہے اس پوسٹ پر ایک بہت ہی اعلیٰ ظرف کے لوگ رہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان پڑھا لکھا ہو، وہ عام انسان کو بات سمجھاتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے میں تھوڑا بہت ایسا تکبر کی کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے۔ تو مقصد صرف لکڑیاں اکٹھا کروانے اور پتھر اٹھوانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو تکبر تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہو اس کو ختم کیا جائے۔ ناظرین گرامی، وہ ہر بات مانتے تھے تابتک ایمرے کی۔ ایک ٹائم ایسا آیا جب وہ فل ڈس اپوائنٹ ہو گئے کہ وہ اب تابتک ایمرے کی باتیں نہیں مانیں گے۔ وہ ڈائریکٹ ان کے کمرے میں گئے اور ان سے جا کر یہ بات کہی کہ جناب میں آپ کی مریدی چھوڑ رہا ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تب تابتک ایمرے نے کہا کہ میں کسی کو بھی اس کی مرضی کے خلاف یہاں پر نہیں لے کر آتا۔ یہاں پر جو کوئی بھی آتا ہے وہ اپنی مرضی سے آتا ہے۔ وہ چند دنوں کے لیے نالی جان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا، تو پھر سے واپس آتا ہے۔ اس کو تابتک ایمرے کی بیٹی سے پیار بھی ہو جاتا ہے۔ تابتک ایمرے یہ کہتے ہیں کہ تم کو لکڑیاں کٹوانے
اور پتھر اٹھوانے کا مقصد یہ تھا کہ جو تمہارے اندر تکبر ہے، جو غرور ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور بالآخر تابتک ایمرے کی محنت رنگ لے آئی۔ یونس ایمرے نے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین گرامی، یونس ایمرے جو کہ شاعری سے بالکل نفرت کرتے تھے، انہوں نے اپنی ایک بھی تحریر اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی۔ ان کا جو علم ہے وہ سینہ بہ سینہ چلتا آ رہا ہے۔ وسطی ایشیا اور ترکی میں آج بھی مولانا رومی سے زیادہ جو عشق اور محبت کی شاعری ہے وہ یونس ایمرے ہی کی پڑھی جاتی ہے۔ یونس ایمرے کی محبت کا احساس آپ کو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آج بھی جو ٹرکی کے جو نوٹ ہیں ان کے اوپر یونس ایمرے کی فوٹوز لگی ہوئی ہیں۔ حالانکہ کسی بھی شاعر کی فوٹو نہیں لگائی جاتی نوٹوں پر، کسی بھی ملک کی کرنسی پر۔ جو انسان اس ملک کو بناتا ہے یا جو بھی انسان اس ملک کے لیے اسٹرگل کرتا ہے ان کی لگتی ہے، لیکن یونس ایمرے جو کہ ایک درویش عالم تھے، ان کی فوٹو ان کے نوٹوں پر لگی ہوئی ہے، اور ان کے اسٹیچوز آج تک ترکی میں بنے ہوئے ہیں۔ ان کے نام سے سڑکیں ہیں، لائبریریز بھی ابھی تک موجود ہیں۔ 1342 میں اس درویش کی وفات ہوتی ہے، اور جو تحریریں انہوں نے جو کہ اپنے ہاتھ سے لکھی نہیں، وہ سینہ بہ سینہ لوگوں کو اس طرح یاد ہیں جس طرح ہونی چاہیے۔ ہر انسان اس کو اپنے حالات میں ڈالا ہے، کچھ لوگ اس کو گاتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سناتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو ریٹن فارم میں بھی رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے وہ درویش جنہوں نے اپنی اسٹرگل، اپنی محنت سے اتنا نام کمایا۔ انہوں نے ساری عمر داڑھی نہیں رکھی، لیکن وہ پھر بھی اسلام کے ایک اچھے مبلغ اور درویش رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔